اس لیے فرمایا قل. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے فرمایا قل کہ سونے نبی غاروں میں تو ان کے لیے روتا ہے، تنہائیوں میں تو ان کے لیے روتا ہے، لمبے لمبے سجدے کر کے تو ان کی بخشش مانگتا ہے. گناہ ہوتے تھے نا پہلے تو رات کو بندہ گناہ کرتا تھا، صبح اس کی دروازے پہ لکھا ہوتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ رات کو گناہ کرتا، صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا. آج نہیں لکھا جاتا. وجہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے کہ ہم ان کے امتی. تو رب کائنات فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تمہیں اور کوئی بدلہ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربہ، جو میرے قرابت والے ہیں نا ان سے تم ٹوٹ کر محبت کرو، ان سے تم ٹوٹ کر پیار کرو. تو اس لیے حضرات محترم اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے، وہ پاکیزہ اور سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ ہم سے نہ دامن اہل بیت کا چھوٹا ہے اور نہ ہم سے دروازہ صحابہ کا چھوٹا ہے اور نہ ہم سے گلی مصطفیٰ کی کبھی بھولی ہے. اس لیے حضرات محترم میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اور دوسرے مقام پہ رب کائنات فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتا ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے ایک فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء. توجہ ہے تو سمجھ؟ اللہ کیا فرمایا؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں نے تمہیں ماؤں کی پیٹوں میں جیسا چاہا تمہاری شکل بنائی. میں نے جیسی چاہی ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکل بنائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماتھے پہ بل پڑتے ہیں نا یہ بھی رب کے بنائے ہوئے ہیں. یہ جو رخسار کی چوڑائی لمبائی ہے نا یہ بھی رب کی بنائی ہوئی ہے. یہ جو ناک کی اونچائی لمبائی ہے نا یہ بھی رب کی بنائی ہوئی ہے. یہ جو ابرو ہے نا یہ بھی رب کے بنائے ہوئے ہیں. یہ جو آنکھوں کی بناوٹ ہے نا یہ بھی رب کی بنائی ہوئی ہے. اور رب یہاں فرماتا ہے میری جیسے مرضی تھی میں ویسا بناتا چلا گیا، میری جیسی مرضی تھی. یہاں رب نے فرمایا کیف یشاء. اور دوسری آیت میں رب کائنات فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء. ایک جگہ فرماتا ہے جیسا چاہا، دوسری جگہ فرماتا ہے جسے چاہا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ایک جگہ فرمایا جیسا چاہا اور دوسری جگہ فرمایا جسے چاہا. اب سنیے جب بات چاہی نا جیسا چاہا تو وہ پھر تصور نہیں ہے کہ کیسا چاہا، اور جب کہا نا جسے چاہا تو پھر تصور میں آتا ہے کہ ارے وہ کون ہے جسے چاہا. شکل جب نہیں تھی تو وہ بنا رہا تھا، عدم سے وجود میں لا رہا تھا، اور جب وہ من یشاء کہہ رہا تھا وہ وجود میں سے چن رہا تھا. تو پوچھا گیا ربا جب شکل بنا رہا تھا تو معیار کیا رکھا، اور جب تو پسند کر رکھا تھا تو کر رہا تھا تو تب معیار کیا رکھا. تو سنیے جواب آیا جب میں شکل بنا رہا تھا تو میرے پیش نظر فطرت کا قانون تھا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہماریاں گلیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ایک دفعہ سبحان اللہ آخری چھوڑا تھا جاگنے پہ ہو نا. اللہ فرمایا جس لئے میں شکلاں بنانا سا نا اس لئے میں اپنی مرضی نال جو صورت آدم کی جس ڈیزائن نہیں پسند آئی میں اس طرح بنانا گیا. تو جس لئے تخصیص نہیں واری آئی نا اس لئے میں جس کی پسند کرنا گیا اس کی میں چننا گیا. تو میں نے عرض کی الہ العالمین جب تو شکل بنا رہا تھا تو معیار کیا رکھ رہا تھا، اور جب تخصیص کر رہا تھا تو معیار کیا رکھ رہا تھا. تو جواب آیا جب شکل بنا رہا تھا تو میرے سامنے فطرت و میری قدرت تھی، اور جب چن رہا تھا میرے سامنے میری رحمت تھی. نہیں گل سمجھ آئی؟ جب شکل بنا رہا تھا
تو میرے سامنے میری قدرت تھی، اور جب تخصیص کر رہا تھا میرے سامنے میری رحمت تھی۔ تو عرض کی الہ العالمین وہ کون سی رحمت تھی؟ رزق بھی تو رحمت ہے، اولاد بھی تو رحمت ہے، جائیداد بھی تو رحمت ہے، قوم بھی تو رحمت ہے، قبیلہ بھی تو رحمت ہے، علاقہ بھی تو رحمت ہے۔ کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو سفید بنایا، کسی کو عربی بنایا، کسی کو عجمی بنایا، وہ تو تیری فطرت تھی۔ اور جب چننے لگا تو تو نے معیار کیا رکھا؟ کالے کو بھی چن لیا، گورے کو بھی چن لیا، لمبے کو بھی چن لیا، چھوٹے کو بھی چن لیا، حبشی کو بھی چن لیا، فارس کے سلیمان کو بھی چن لیا، مکے کے ہاشمی کو بھی چن لیا، مدینے کے لوگوں کو بھی چن لیا۔ تو معیار کیا رکھا؟ رحمت تو تیری وسیع ہے۔ تو جواب آیا، اس تخصیص پر میں نے ایک ہی رحمت کو معیار رکھا۔ وہ کون سی رحمت ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں نے معیار ایک ہی رکھا، جو مصطفیٰ کا ہوتا چلا گیا وہ میرا ہوتا چلا گیا۔ اور جب اللہ رب العزت تخصیص عطا کر کے مخصوص فرماتا ہے تو پھر معیار کیا بن جاتا ہے؟ سنیے، حضرت علی کا زمانہ ہے، امیر المومنین حضرت علی حیدر کرار کا زمانہ ہے۔ ایک عیسائی وہ مناظرہ کرنے مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس عیسائی راہب نے مسلمانوں پر سوال کیا کہ بتاؤ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک قرآن وچ ہے کہ نہیں؟ انہاں آخیا جی بالکل قرآن وچ ہے۔ آپ نے فرمایا جو قرآن اس اگو آخیا جے قرآن وچ آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز اوپر قدرت رکھنا، تو پھر دسو ہاں اللہ اپنے اللہ بنائی سکنا؟ اگر وہ انکار کرنے کے نہیں بنائی سکنا تو پھر آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر نہ کیا ہو سی؟ تو جے اس کی مننے تو پھر انکار نہیں کری سکنے کہ اللہ نہیں بنا۔ اگر کہیں کہ اللہ نہیں بنا سکتا تو پھر کہیں گے تو وہ تو پھر ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اور ہر چیز پر اگر قادر ہے تو کیا اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ بڑے بڑے علماء جب دنگ رہ گئے نا، اور معاملہ چلتے چلتے حضرت امیر المومنین علی حیدر کرار تک آیا نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب سوال آیا نا، توجہ ہے سننے پہ ہو؟ انہاں آکھیا کیا مسئلہ کیا شور ہے جناب عیسائی مناظر آخنا کہ اللہ دعا اللہ بنائی سکنا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، قدرت سانے جو ہر چیز پر قدرت رکھنا، تو کیا اپنے جا ایک اور اللہ بنائی سکنا؟ اب سنو نا شیر خدا کی بات سنو، ایسے ہی تو نہیں میرے آقا نے کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ حضرت علی فرمایا تو ایک آخنا ہے نا، سنے غور نال دھیان نال، تو ایک آخنا ہے نا وہ 100 بنائی سکنا۔ گل سمجھو کہ نہیں؟ اگلی گل بھی سمجھا کرو، تو کوئی پتہ نہیں ہے گلاں بھی بجھیا کرو، تو انہاں کی مڑی اتنے تھوڑا جا دلاج بٹھایا بھی کرو۔ انہاں آخیا تو ایک آخنا ہے نا وہ 100 بنائی سکنا، پر ایک گل یاد رکھیاں، وہ جڑے 100 بناسی نا وہ مخلوق ہو سن، خالق پھر بھی وہ کلا ہی ہو سی۔ وہ 100 نے 100 مخلوق ہو سن کیونکہ وہ اللہ بنائے ہو سن، اللہ پھر بھی کلا ہی رہسی کہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بنا آپ دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے حضرت علی کی بصارت اور حضرت علی کے علم کا حال۔ ایسے نہیں میرے آقا نے کہہ دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ تو حضرات محترم، وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی اس ٹوٹی پھوٹی گزارشات جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، کچھ بے ترتیب سی تھی، کچھ تھکاوٹ سفر کی بھی تھی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اب علماء کرام تشریف فرما ہیں اور مشایخ عظام بھی تشریف فرما ہوں گے، اللہ آپ کی میری حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔